الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب صفت الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. درود شریف کے متعلق ہمارا سبق جاری و ساری ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کی شرط ہے کہ نماز سے پہلے وضو کیا جائے. اگر نماز سے پہلے ہم وضو نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے یہ لازمی ہے. تو اسی طرح جس طرح نماز کے لیے وضو لازمی ہے، نماز قبول کروانے کے لیے درود شریف لازمی ہے. دارالقطنی کی حدیث ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک الا بطہور، یہاں تک کہ مگر کہ وہ شخص پاک نہ ہو جائے، وضو نہ کر. وصلاۃ علیہ، اور مجھ پر درود نہ بھیجے. تو یہ دو شرطیں ایسی ہیں کہ اگر یہ دو شرطیں نہ ہوں تو ہماری نماز قبول نہیں ہو سکتی. جتنی مرضی نماز میں دعائیں مانگتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، جب تک نماز کی آخر میں، کیونکہ حکم ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور میں کئی مرتبہ پہلے بھی یہ آیت پڑھ چکا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ دونوں حکم ساتھ ہیں، تو دونوں میں سے اگر ایک کو نکال دیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر اس طرح ہوتا ہے کہ تشہد بھول جاتے ہیں، پہلی تشہد اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارا جو توجہ ہوتی ہے وہ نماز کی طرف کئی مرتبہ نہیں ہوتی، تو ہم دوسری رکعت میں سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنے کے بجائے تشہد میں ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس درمیان جو ہمارے تشہد رہ جاتی ہے، اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ اتنا ضروری نہیں ہے، اگر سلام بھی پھیر لیا جائے بعد میں تو وہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ لازمی ہے بیٹھنا. ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1206 میں حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، غالباً عصر کی نماز تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے پہلی دو رکعتیں پڑھ لی تو دوسری رکعت کا جو آخری سجدہ تھا وہ کرنے کے بعد آپ نے بیٹھنا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے. اب یہ ادھر ہم یہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نہیں، یہ الفاظ نہیں استعمال، کیونکہ جتنی خشوع و خضوع کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے اس طرح کی کسی کی بھی نہیں. یہ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سبق دینے کے لیے ان کو بلا دیا، یعنی کہ ایک قوم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک سبق دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس طرح یہ سجدہ کریں تاکہ ان کی امت کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگ جائے کہ اگر اس طرح ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ دوبارہ بیٹھے نہیں. کھڑے ہو گئے، آپ دوبارہ بیٹھے نہیں. آپ نے چاروں رکعتیں مکمل کی اور جب سلام پھیرنے کا وقت آیا، یعنی تشہد بھی پڑھ لیا، درود شریف بھی پڑھ لی، دعائیں بھی پڑھ لی،
اب ادھر کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ درود شریف نہیں پڑھنی، صرف تشہد پڑھ کے سجدہ کر کے پھر باقی چیزیں مکمل کرنی، یہ نہیں، ادھر باقاعدہ الفاظ ہیں کہ جب سلام کا وقت آیا، سلام کا وقت کب ہوتا ہے؟ سب چیزیں مکمل کر کے، دعا، درود شریف، التحیات، سب کچھ مکمل کر کے آپ جب سلام کا وقت آیا آپ نے 2 سجدے کیے، اس کو سجدہ سہو یعنی کہ بھول جانے کا جو ازالہ ہے اس کے لیے وہ 2 سجدے کیے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سجدہ کیا۔ تو یہ 2 اب ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ درود شریف کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 2 کہ اگر بھول جائے تو اس کے لیے 2 سجدہ جو ہے سجدہ صاف کرنا وہ لازمی ہے، پہلی جو تشہد ہے تو نہ کرنا یہ نہیں ہے۔ اگر ہاں اس طرح ہو جائے کہ بعد میں بھی بھول جائے، 2 سجدے کیے نہیں کیے، سلام پھیر لیا، سلام پھیرنے کے بعد ہی آ جائے تو اسی وقت 2 سجدے کر لیا، تو یہ جو طریقہ کار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے تو یہ لازمی ہے۔ اس کے بعد اپنے طور پہ یہ کہنا کہ اس طرح کریں گے تو اس طرح ہو جائے گی، یہ نہیں۔ جو قرآن نے کہہ دیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ فیصلہ اٹل ہے، اس کو ہم اپنے آپ سے بدل نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنایا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔